اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وربما يؤيد المطلب أيضا برواية ابن أشيم أو أشيم الواردة في العبد المأذون الذي دفع إليه مالا ليشتري به نسمة ويعتقها ويحجه عن أبيه فاشترى أباه وأعتقه إلى آخر عبارہ۔ ہماری گفتگو ہو رہی ہے بے فضولی کی صحت کے اوپر مشہور علماء استدلال پیش کر رہے ہیں، تو اس میں مصنف نے جو ہے نا ادلہ پیش کیا۔ ادلہ ختم ہونے کے بعد مصنف نے مؤیدات کی طرف اشارہ کیا اور مؤیدات کو شروع کیا۔ تقریباً 2 مؤید کے حوالے سے ہم نے بات کی ہے، اور آج یہ تیسرا جو ہے نا تائید یا تیسری تائید آج سے شروع ہو رہی ہے۔ تو دوسرے میں ہم نے یہی کہا تھا کہ ایک بچے کا مال ہے یا یتیم کا مال ہے، اور ولی کے اجازت کے بغیر اگر کوئی معاملہ کریں تو پھر اس صورت میں بعد میں جو ہے نا مالک کی رضایت کے ساتھ یا ولی کی رضایت کے ساتھ اس میں جو فائدہ آئے گا وہ بچے کے لیے ہی ہوگا۔ تو بچے کے لیے فائدہ حاصل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ فضولتاً جو معاملہ ہوا تھا وہ صحیح ہوگا، تبھی تو فائدہ جو ہے نا یتیم کے لیے ہے، ٹھیک ہے۔ تو مصنف نے اس کو تائید کہا، دلیل نہیں کہا، اس لیے کہ وہاں پر جو ہے نا یہ مورد خاص کے ساتھ ہونے کا بھی احتمال ہے، اس وجہ سے یہ دلیل نہیں بنتی۔ انہی مؤیدات میں سے ایک تائید جو آج مصنف بیان کرتے ہیں وہ روایت ابن اشیم اور اشیم یا اشیم دونوں پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ روایت ہے، ایک غلام کے بارے میں ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس حوالے سے یہاں پر جو ہے نا اس کے بارے میں بات جو ہے نا تھوڑی آسان ہے، کوئی لمبی چوڑی بات نہیں ہے۔ ایک غلام کے بارے میں ہے جس کو کسی نے تجارت کے حوالے سے اس کو پیسہ دیا ہوا ہے کہ آپ جو ہے نا اس کے ذریعے سے آپ تجارت کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک غلام ہے، ٹھیک ہے۔ پھر آگے مصنف فرماتے ہیں کہ ایک غلام ہے ہمارے سامنے، لیکن غلام کسی اور کا غلام ہے، لیکن کسی اور نے اس جس کا وہ غلام ہے اس کے آقا نے نہیں، کسی اور بندے نے یا کسی 2 3 4 گروہ نے مثلا اس کو پیسہ دیا ہے کہ آپ یہاں اس جگہ پہ رہتے ہیں تو میں آپ کو پیسہ دیتا ہوں، یہاں پر آپ اس مال کے اوپر کیا کریں، تجارت کریں یا کوئی چیز خرید لیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اس کو کہتے ہیں عبد معزون۔ عبد معزون کا مطلب یہ ہے کہ ایک ایسا بندہ یا ایک ایسا غلام جس کو کسی نے پیسہ دیا ہوا ہے کہ آپ نے فلاں چیز خریدنی ہے یا فلاں چیز کے حوالے سے آپ نے کام کرنا ہے۔ اسی غلام کو کسی اور بندے نے اس کو پیسہ دیا، کچھ پیسہ دیا، پیسہ دے کے کہا بھائی میں آپ کو اتنا پیسہ دیتا ہوں، اس کے ذریعے سے آپ نے ایک غلام خریدنا ہے، اور غلام خریدنے کے بعد جو ہے نا غلام کو آزاد کرو، آزاد کرنے کے بعد جو پیسہ بچ جائے گا اسی غلام کو دے دو، اور اسی غلام کو دے کے حج پہ بھیجو اور میری طرف سے حج کرائے، تو ٹھیک ہے۔ تو اس غلام کے نسبت سے یہاں پر 3 گروہ سامنے آتا ہے۔ ایک جس کا یہ غلام ہے، ٹھیک ہے، ایک یہ مولا ہے، ایک دوسرا یہاں پر جس نے اس کو پیسہ دیا ہے کہ ایک غلام خریدو اور اس کو حج کرائیں، 2۔ تیسرا کیا ہے؟ تیسرا یہاں پر یہ کہا جاتا ہے، تیسرا یہاں پر کون سا گروہ ہو جائے گا، یعنی جس نے ان کو پیسہ دیا ہے، ایک اس کا اپنا مولا، دوسرا جس نے اس کو پیسہ دیا ہے، ٹھیک ہے۔ ابھی ایک اور شق یہاں پر آ جائے گا، ہم ابھی بیان کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو کیا ہوا، اس کو پیسہ دیا، پیسہ دینے کے بعد وہ کیا کرتا ہے، کسی بندے نے اس کو پیسہ دیا کہ آپ ایک غلام خریدیں، غلام خریدنے کے بعد اس کو آپ کیا کریں، آزاد کریں، آزاد کرنے کے بعد جو پیسہ بچ جائے گا اس کے ذریعے سے آپ نے میرے حج کرانا ہے۔ آپ کسی نے پیسہ دے دیا، وہ غلام جا کے آگے سے کس چیز کو خریدتا ہے، یا مثلا وہ اپنے باپ کو خریدتا ہے۔ انہوں نے یہاں پر مثال اس طرح سے یعنی فٹ کیا ہے، آگے کسی اور کو خریدا، اس کا باپ خود کیا تھا، غلام تھا، اس کا باپ بھی غلام تھا، اس نے ڈائریکٹ جا کے اپنے باپ کو خریدا، باپ کو خریدنے کے بعد باپ آزاد کر دیا، آزاد ہونے کے بعد وہ اس کو کہتے ہیں کہ جو پیسہ بچا ہے مجھے جو دیا تھا غلام خریدنے کے حوالے سے، اب یہ آپ اس پیسے کے ذریعے سے حج پہ جائے۔ اب وہ حج سے واپس آنے کے بعد اسی غلام کے بارے میں، اسی غلام کے اوپر 3 گروہ کیا کرتے ہیں، دعویٰ کرتے ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ یہ میرا غلام ہے، وہ کہتا ہے میرا ہے، وہ کہتا ہے میرا ہے۔ 3 گروہ کیسے ہوا، ایک گروہ خود اس غلام کا جس کے پاس پہلے یہ غلام تھا اس کا مولا، ایک یہ ہو گیا۔
دوسرا کون سا ہوا؟ جس نے پیسہ دے کے حج کیا. جس نے پیسہ دے کے حج کیا. فرض ہمارا یہ ہے کہ وہ خود جس نے پیسہ دیا تھا وہ مر گیا ہے، جس نے پیسہ دیا تھا وہ خود مر گیا، اس کے ورثہ دعویٰ کرتے ہیں بھائی ہمارے مثلا باپ نے اس بندے کو پیسہ دیا تھا اور اس نے اس کو خرید کے آزاد کیا ہے، لہٰذا یہ غلام ہمارا ہے. 2 گروہ ہو گیا. تیسرا گروہ، اس غلام کو کسی پہلے، سب سے پہلے ہم نے کہا تھا کسی اور لوگوں نے پہلے اس کو پیسہ دیا ہوا تھا کہ آپ نے ہمارے حوالے اس غلام کو خریدنے کے حوالے کچھ نہیں کہا تھا، بلکہ آپ نے یہ پیسہ ہم سے لے لیں اور پیسہ لینے کے بعد جو ہے نا آپ نے کوئی کام کریں، تجارت کریں، یعنی گویا اس کو کچھ پیسہ دے کے اس دیا ہوا ہے، آپ کسی طرح کے تصرف کر سکتا ہے. تو یہ ایک تیسرا گروہ ہو گیا. ٹھیک ہے. 3 قسم کے گروہ یہاں پر کیا ہوا؟ سامنے آتا ہے. 3 قسم کے گروہ جب سامنے آتا ہے تو پھر اس صورت میں اس غلام کے اوپر کیا ہوتا ہے؟ دعویٰ کرتا ہے. مسئلہ واضح ہے نا؟ یعنی ایک غلام کے اوپر 3 گروہ آ گیا. پہلے ترتیب آپ سمجھ لیں کہ ایک غلام ہے، اس کو کسی نے پیسہ دیا اور کہا کہ یہ پیسہ لے لو، اس سے آپ کسی غلام کو خریدو، اس کو آزاد کرو، آزاد کرنے کے بعد جو پیسہ بچ جائے گا اسی بندے کو دے کے میری طرف سے حج کرائے. تو اس بندے خدا نے ڈائریکٹ جا کے اپنے باپ کو خریدا، کیونکہ اس کا باپ کیا ہے؟ فرض ہمارا یہ کہ اس کا باپ بھی کیا ہے؟ غلام ہے. اس نے اپنے باپ کو خریدا. خریدنے کے بعد اب ہمارے سامنے مسئلہ پیش آتا ہے. وہ باپ نے مثلا اس کے باپ آزاد ہو کے حج کر کے وہ واپس آ گیا. واپس آنے کے بعد اس کے اب باپ کے اوپر جو کہ ابھی آزاد ہے، یعنی پہلے غلام تھا، وہ واپس آنے کے بعد اس کے اوپر 3 لوگ دعویٰ کرتے ہیں. پہلا جس نے پیسہ دیا تھا وہ بندہ تو خود مر گیا ہے، ہمارا فرض یہ ہے. اس کے ورثہ کی دعویٰ کرتے ہیں بھائی یہ جس پیسے سے خرید کے یا جس کے پیسے پہ یہ حج گیا ہے وہ ہمارے باپ نے پیسہ دیا تھا اس کے اوپر، تو ہمارا ہے یہ غلام، یہ ہمارا ہے. یہ ایک بات. دوسرا یہاں پر یہ جو جس نے خریدا ہے غلام اپنے بیٹے نے، آپ فرض کرنا اپنا بیٹا ہے، اس کو پہلے کسی اور نے پیسہ دے کہ اسی وجہ سے اس کو عبد معزون کہا ہے. عبد معزون کا مطلب یہ ہے کسی اور نے پیسے اس کو بہت سارے پیسہ دیا ہوا تھا، آپ اس سے کچھ بھی کر سکتا ہے. تو وہ آ کے کہتے ہیں بھائی ہم نے پہلے اس کو کافی عرصہ پہلے پیسہ دیا ہوا تھا، وہ ہمارے مرضی سے یا کچھ خریدتے تھے، ممکن ہے اس نے ہمارے ہی پیسوں سے اسی غلام کو خریدا ہو. تو وہ لوگ آ کے دعویٰ کرتے ہیں یہ ہمارا ہے. 2 ہو گیا. تیسرا جس سے اس نے اپنے بیٹے نے اپنے باپ کو جس لوگوں سے خریدا ہے وہ لوگ کہتے ہیں پہلے ہمارا ہی عبد تھا، ابھی حج کرنے کے بعد واپس آیا ہے، پھر بھی ہمارا کیا ہے؟ عبد ہے. ٹھیک ہے. تو ایک ہی غلام کے اوپر 3 قسم کے لوگ آ کے کیا کرتا ہے؟ دعویٰ کرتا ہے. تو اس قسم کی روایات کو جب معصوم کے سامنے پیش کیا تو معصوم نے کیا کہا؟ معصوم نے کہا کہ اسی غلام کو، اسی بندے کو جو حج کر کے واپس آیا ہے، پہلے حج سے پہلے جس کا یہ تھا اسی کو واپس کرو. اصل طریقہ یہ ہے پہلے جس کا تھا اسی کو واپس کرو. باقی جنہوں نے پیسہ دیا ہے یا جنہوں نے اس عبد کو جو ہے اذن دیا ہوا ہے کہ آپ لوگ تصرف کر سکتے ہیں اور وہ لوگ کہتے ہیں کہ اس نے ہمارے پیسے سے لیا ہے، تو آپ لوگ بینہ پیش کرو. آپ لوگ گواہ لے آئیں، گواہ لے کے آپ بھی گواہ لیں، آپ بھی گواہ لیں، ثابت کریں کہ آپ کے باپ نے جو پیسہ دے کے اس نے غلام خریدا ہے، آپ گواہ پیش کرو. یا دوسرے جو لوگوں کو کہتے ہیں کہ آپ کہتے ہیں کہ اس کو ہم نے پیسہ دیا ہوا ہے اور وہ ہمارے عبد معزون ہے، ممکن ہے انہوں نے ہمارے پیسے سے خریدا ہو، تو آپ کے پیسے دینا ممکن ہے آپ نے پیسہ دیا ہوگا لیکن آپ کے پیسے سے ہی اسی غلام کو خریدا ہے، آپ اس کے اوپر بینہ پیش کرو، گواہ پیش کرو. ٹھیک ہے. اگر آپ دونوں میں سے کوئی گواہ پیش کر سکتے ہیں تو پھر اس صورت میں جس کی گواہ اور شرائط کے مطابق اگر گواہ ثابت ہو جائے تو ہم اس غلام کو آپ دونوں میں سے کسی کے بھی یا جس کے بھی ثابت ہو جائے اس کو دے دیتے ہیں. لیکن آپ میں سے کسی کے گواہ ثابت نہ ہو جائے تو جو پہلے جس کا تھا اسی کے پاس رہے گا. یہ طریقہ ہے. تو بے فضولی سے کیسے ربط ہوا بھائی؟ ہے تو کیسے دیکھو، بے فضولی سے اس طرح سے ربط ہوا. مولا نے کہا یہ جو بندہ ہے جس نے پیسہ دیا تھا پہلے اور وہ مر گیا، ابھی اس کے ورثہ دعویٰ کر رہا ہے، مولا نے یہ کہا کہ اس کے ورثہ، اصل مالک تو مر گیا تو پیسہ کس کے، اس کی جتنے بھی ملکیت ہے اور اس غلام کو جو پیسہ دیا ہے وہ سب کے سب کس کے ورثہ میں منتقل، اولاد کے ورثہ میں منتقل ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو ابھی مالک کون ہے؟ اولاد ہے. تو اولاد کے وراثت میں منتقل ہونے کے بعد، اولاد کے وراثت میں منتقل ہو گیا نا، منتقل ہونے کے بعد مثلا وہ گیا کس کے، وہ چلا گیا کس کے لیے؟ حج کے لیے. اب یہاں پر مولا کہتے ہیں دیکھو انہوں نے دعویٰ کیا کہ وہ ہمارا ہے. مولا نے کیا کہ آپ بینہ پیش کرو. بینہ پیش کرنے کے بعد مولا نے کہا اگر آپ بینہ پیش کر سکتے ہیں تو یہ غلام آپ کا ہے. ٹھیک ہے. تو دیکھو پہلے اس نے ان کے ورثہ مال، تو ہم نے کہا ورثہ کی وراثت میں یعنی
ملکیت میں منتقل ہوا ہے تو ان کے مال ان کی ملکیت میں جب منتقل ہونے کے بعد ان کے اجازت کے بغیر ان کے مال سے اس نے غلام خریدا، حج پہ گیا، حج سے واپس آنے کے بعد اگر یہ لوگ اجازت دیں گے، وہ کیا ہے بینہ قائم کریں گے، تو بینہ اس چیز کو ثابت کرتے ہیں کہ آپ جب بینہ ثابت کرتے ہیں کہ یہ میرا غلام ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو پہلے اس نے آپ کے پیسے سے آپ کی اجازت کے بغیر یہ غلام خریدا تھا، آپ لوگ اس کے بے پہ راضی ہے، تبھی تو آپ بینہ قائم کر کے ابھی آپ کی طرف یہ غلام کو اپنا غلام بنانا چاہتا ہے۔ تو یہ دلیل ہے، ٹھیک ہے، یعنی بینہ قائم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس بینے کے اندر اجازت ضمنی موجود ہے۔ وہ کیسے ثابت ہوتا ہے اجازت ضمنی؟ دیکھو، اگر ان کے پیسے سے یہ جو غلام خریدا ہے اگر یہ لوگ راضی نہ ہوتے تو وہ کہتا ہے ہمارا پیسہ واپس کرو، نہیں کہا، بلکہ غلام ہمارا ہے۔ غلام ہمارا کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے ان کے پیسے کے اوپر جو غلام ان کے اجازت کے بغیر خریدا ہے تو وہ کیا ہے، اجازت کے بغیر خریدا تو یہ فضولتاً واقع ہوا نا، تو یہ لوگ بے فضولی کے اوپر راضی ہے، ابھی بینہ قائم کر کے گویا وہ اپنے رضایت کا اظہار کر رہے ہیں اور اجازت دے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ یہ غلام ہمارا ہے۔ تو ان کا بینہ قائم کرنا گویا اس کے اندر ان لوگوں کی رضایت اور اجازت کیا ہے، شامل ہے۔ اسی کو کیا کہا جاتا ہے، بے فضولی کہا جاتا ہے۔ ان کے پیسے کے اوپر بغیر اجازت کے بے واقع ہو گئی، کسی نے اپنی مرضی سے کوئی غلام خریدا، غلام خریدنے کے بعد ان کو جب پتہ چلا تو وہ لوگ آ کے مثلا بینہ قائم کر کے گویا اجازت دیتا ہے ہم راضی ہے، یہ ہمیں دے دیں، جو آپ نے پہلے ہم سے پوچھے بغیر ہمارے مال کے اوپر تصرف کیا، یہ غلام خریدا، ہم اس کے اوپر ہم راضی ہے، لہٰذا یہ غلام ہمیں دے دیں، تو یہ غلام ہمیں دے دیں۔ بینہ قائم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جو اس کے پیسے کے اوپر پہلے معاملہ کی اجازت کے بغیر واقع ہوا تو وہ فضولی تھا، ابھی وہ بینہ قائم کر کے ضمنی اجازت کے ساتھ وہ اس چیز کے اوپر رضایت کا اظہار کر رہا ہے، تو یہی بے فضولی کی کیا ہے، صحت کے اوپر کیا ہے، بہترین معید ہے۔ مطلب واضح ہوا نہیں ہوا؟ یعنی اس چیز کے ذریعے سے بے فضولی کی صحت کو اس طرح سے ثابت کرتے ہیں، ورنہ جو ہے نا روایات کے ایک سراسری اسی ترجمے اور ظہور کو دیکھا جائے تو ہمیں یہاں پر بے فضولی کی صحت کی طرف کوئی اشارہ نہیں ملتا، لیکن اشارہ آپ نے کس طرف سے کرنا ہے، اس طرح سے نا، مثلا ہم کہتے ہیں مثلا ابھی مثلا میں نے آپ کے کسی مال کو جو ہے نا میں نے آپ کی اجازت کے بغیر آپ کا بائے میں نے معاملہ کسی سے بے کر دیا، ٹھیک ہے، بے کر کے میں نے آگے سے مثلا فرض کرتے ہیں میں نے ایک ٹیکسی خریدا، ابھی آپ کہتے ہیں بھائی یہ ٹیکسی میرا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے میرے مال سے خریدا ہے، تو آپ کہتے ہیں کہ ابھی یہ ٹیکسی میرا ہے، تو اس کا مطلب کیا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ میں نے پہلے آپ کے بائے کے اوپر آپ سے پوچھے بغیر جو کسی سے بے کیا تھا اور اس سے ٹیکسی لیا تھا، آپ اس بے کے اوپر ابھی راضی ہو چکا ہے، آپ نے اجازت دی ہے، کیوں؟ اس لیے کہ آپ بینہ قائم کرتے ہیں کہ یہ میرے پیسے میرے بائک سے خریدا ہے، ٹیکسی میرا ہے، کا مطلب کیا ہے، جو پہلے آپ کے بائک کے اوپر میں نے فضولتاً آپ سے پوچھے بغیر جو معاملہ کیا تھا، ابھی آپ اس ٹیکسی کو اپنا سمجھ رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس فضولی کے معاملے پر راضی ہے اور آپ اجازت دے رہے ہیں۔ تو مصنف فرماتے ہیں اسی سے ہمیں بے فضولی کی صحت کی طرف اشارہ ملتا ہے۔ تو ہمارے معنی نفی میں بھی اسی طرح سے ہیں، ان کے پیسے تھا، ان کے پیسہ ان کے باپ کے مرنے کے بعد ان کی ملکیت میں آ گیا تھا، پیسہ ان کا تھا، ابھی ان کے اجازت کے بغیر کسی نے غلام خریدا، ابھی ان کو پتہ چلنے کے بعد وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے غلام ہمارا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پیسے کے اوپر یہ جو غلام خریدا ہے آپ سے پوچھے بغیر وہ فضولتاً واقع ہوا تھا، ابھی غلام کے اوپر دعویٰ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس فضولی کے اوپر راضی ہے اور وہ بینے کے اندر اجازت کیا ہے، شامل ہے۔ واضح ہوا نہیں ہوا؟ اصل مطلب وہی ہے، اس کے علاوہ اور یہاں پر کوئی لمبی چوڑی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ ایک بات۔ دوسری بات یہاں پر یہ ہے، دیکھو اس کو دلیل تو کہنا چاہے نا، پھر تو یہ بہترین دلیل ہے، تائید کیوں کہا؟ تو یہاں پر دو وجہ، بہت سارے وجوہات ذکر کیے، میں دو وجہ بیان کرتا ہوں۔ پہلی وجہ تو یہاں پر تائید کہنے کی وجہ یہ ہے، اس روایت کے اندر وہ جو راوی ہے نا، یہ جو روایت اشیم، یہ کہا جاتا ہے یہ غلات میں سے، غالی میں سے تھا یہ راوی، روایت کی سند ضعیف ہے، راوی ضعیف تھا۔ امام صادق نے اس راوی کے بارے میں بہت مذمت کی ہے، غلات کے بارے میں امام صادق نے کیا کیا ہے، مذمت کی، خصوصاً اس راوی کے حوالے سے امام صادق نے مذمت کی ہے۔ لہٰذا ایک بات تو یہ ہے کہ اس کو تائید کہنے کی وجہ یہ ہے کہ اس روایت کی سند کیا ہے، ضعیف ہے، سند ضعیف ہے ایک۔ دوسری بات دیکھو، اس روایت کے اندر ہماری شریعت کے بہت سارے احکام کے مخالف قرینہ موجود ہے، وہ کیا ہے دیکھیں، اس روایت کے اندر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ جو غلام ہے نا، بیٹے نے اپنے باپ کو خریدا تھا، تو باپ کو خریدنے کے بعد وہ جو جن کے پاس پہلے یہ غلام تھا نا، ان کا باپ،
وہ ان لوگوں کو اس غلام نے پیسے دے کے خریدا تھا، دوبارہ ان لوگوں کو دعویٰ کرنے کا کیا حق ہے؟ جبکہ روایت کے اندر کہتے ہیں کہ ان لوگوں نے بھی بعد میں دعویٰ کیا کہ ہمارا غلام ہے، جبکہ ان کا کوئی دعویٰ کرنے کا حق نہیں بنتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کو چلو باقی لوگ جن کا پیسہ تھا وہ کہہ سکتا تھا کہ ہمارے پیسے سے خریدا ہے، یا جن لوگوں نے پہلے اس غلام کو پیسہ دیا ہوا تھا یا اس کو کسی چیز کے خریدنے کے حوالے سے اذن دیا ہوا تھا، وہ لوگ کہہ سکتا ہے بھائی ہم نے کافی عرصہ اس سے پہلے ان کو پیسہ دیا ہوا ہے، وہ ہمارے پیسے سے کام کرتا ہے، تو ممکن ہے یہی غلام ہمارے پیسے سے خریدا ہو، تو ان لوگوں کا دعویٰ درست ہے۔ لیکن یہ جو باپ ہے پہلے جن کے پاس تھا، غلام نے بیٹا کسی اور کا غلام ہے، بیٹے نے اس کو پیسہ دے کے خریدا ہے، تو یہ لوگ دوبارہ آ کے دعویٰ کرنے کیا حق ہوتا ہے؟ بھائی آپ سے ہم نے خریدا ہے تو 1 لاکھ 2 لاکھ دے کے ہم نے غلام کو خریدا ہے، آپ دوبارہ حج کر کے واپس آتے ہیں تو پھر آپ کو دعویٰ کرنے کا حق نہیں ہے، کیوں؟ ہم نے آپ کو پیسہ دے کے خریدا ہے۔ لہٰذا یہ بات جو ہے نا ہمارے شریعت اور عقل کے خلاف ہے۔ ایک چیز کو خریدنے کے بعد مالک دوبارہ دعویٰ نہیں کر سکتا ہے، جبکہ اس روایت کے اندر یہ بھی ذکر ہے کہ ان کے جس غلام خریدا تھا وہ لوگ آ کے یہاں پر دعویٰ کر رہے ہیں۔ لہٰذا اس قسم کی مشکلات اس روایت کے اندر موجود ہے، یعنی جو ہمارے شریعت کے بہت سارے احکام کے خلاف ہے، کیونکہ پیسہ دینے کے خریدنے کے بعد دوبارہ دعویٰ کرنے کا حق نہیں بنتا ہے۔ جبکہ اس روایت کے اندر یہ کہا جاتا ہے کہ اس کے مولا جس کے پاس یہ پہلا غلام تھا، ان کے مولا لوگ بھی آ کے یہاں پر دعویٰ کریں، جبکہ ان سے پیسے دے کے خریدا تھا۔ لہٰذا اس قسم کی جو ہے نا یہاں پر جو ہے نا ہماری شریعت کے احکام کے خلاف قرینہ موجود ہے، اس وجہ سے یہ دلیل نہیں بنتی ہے، کیا ہے؟ تائید بنتی ہے۔ ایک تو روایت کی سند ضعیف ہے، دوسرا اس طرح کی یعنی مشکلات اس روایت کے اندر موجود ہے، اس وجہ سے مصنف نے اس کو دلیل نہیں کہا بلکہ تائید کہا۔ اس کو پڑھ لیتے ہیں، پھر دوسرا شروع کر لیتے ہیں۔ وربما بس اوقات یعید المطلب، مطلب کی تائید ہو جاتی ہے۔ مطلب کی تائید سے مراد بے فضولی کے قسم اول کی صحت کے اوپر ہمارے لیے تائید مل جاتی ہے، ایزن جس طرح باقی 2 روایت ہمارے لیے تائید بنی تھی، اسی طرح یہ بھی تائید کے طور پر ہماری بات کے اوپر دلالت کرتی ہے۔ کیا تائید ملتی ہے؟ روایت ابن اشیم الواردتی فی العبد المعزون، وہ روایت جو ابن اشیم راوی کا ہے اس سے روایت ہوئی ہے اور وارد ہوئی ہے کس کے حوالے سے؟ کسی غلام کے حوالے سے، لیکن کون سا غلام؟ عام غلام نہیں، المعزون، وہ غلام جس کو کسی لوگوں نے پیسہ دے کے اذن دیا ہوا ہے کہ آپ ہمارے اس پیسے سے کچھ تصرفات کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ الذی اب دیکھو یہ عبد معزون سے مراد ایک طرف ہے، الذی وہ غلام دفع الیہ یا دفع الیہ مال یا دفع الیہ مال لیشتری به نسمتا، وہ عبد معزون جس کی طرف کوئی اور لوگ، جس نے اجازت دی وہ لوگ نہیں، جس کی طرف کوئی اور لوگ مال دیتے ہیں، پیسہ دیتے ہیں، کیوں؟ لیشتری به سے مراد یعنی بالمال، اس مال کے ذریعے سے خریدے، نسمتاً کہتے ہیں، وہ غلام ہو چاہے وہ مؤنث ہو یعنی کنیز ہو، چاہے کیا ہے مذکر ہو، غلام ہو، اس طرح کے کوئی غلام خریدیں اور وَيُعْتَقْهَا کیا ہے؟ یعتقها احسن ہے، یعتقها تاکہ ہا کی ضمیر اس نسمہ، تاکہ جو ہے نا اس غلام کو یا اس کنیز کو کیا کیا جائے؟ آزاد کیا جائے، ٹھیک ہے؟ کس کے ذریعے سے؟ اسی مال کے ذریعے سے، ٹھیک، یہ ایک بات۔ دوسرا وَيُحِجَّهُ عَنْ أَبِيهِ، اور آزاد کرنے کے بعد جو پیسہ بچ جائے گا اسی کے ذریعے سے یہی غلام حج پہ بھیج دیں گے، کس کی نیابت میں؟ عن ابیہ، اپنے باپ کی نیابت میں، یعنی جن لوگوں نے اس کو پیسہ دیا ہے، پیسہ دینے کے بعد اس سے کہا کہ یہ غلام خریدو اور جو پیسہ بچ جائے گا اس پیسے کے ذریعے سے اس کو حج پہ بھیجو ہمارے باپ کی نیابت میں، ٹھیک ہے؟ بس فاشترا اباہ، یہ جو جس کو پیسہ دیا تھا غلام کو کہ آپ غلام خریدیں، اس نے اپنے باپ کو خریدا، ٹھیک ہے؟ وَأَعْتَقَهُ، اور اس نے اپنے باپ کو کیا کیا؟ آزاد کر دیا، ٹھیک ہے؟ خریدنے کے بعد وہ آزاد کر دیا، ثم آزاد کرنے کے بعد وہ مثلا خلاصہ یہاں پر کیا ہے لکھا نہیں ہے، لیکن طریقہ کیا ہے؟ وہ حج پہ گیا، حج کرنے کے بعد وہ واپس آ گیا، ثم یہ سارا معاملہ ہونے کے بعد پھر اس کے بعد تنازع، اب کسی غلام کے اوپر جس کو خریدا گیا تھا اس کے اوپر تنازع ہوتا ہے، لڑائی ہوتی ہے، یا دوسرے الفاظ میں جھگڑا ہوتا ہے، ان کے اوپر جو ہے نا بحث ہوتا ہے۔ کون سا؟ 3 گروہ ہوتا ہے۔ ایک مولا المعزون، مولا معزون سے مراد وہ لوگ جنہوں نے اس غلام کو مثلا
پیسہ دیا ہوا تھا کہ وہ کیا کرتا ہے، خریدے ہمارے جو ہے نا اس کو پیسہ دیا ہوا ہے کہ آپ اس پیسے سے تجارت بھی کر سکتے ہیں، کچھ بھی کر سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ ہمارے ہاں بھی ہوتا ہے نا، مثلا ایک بہت سارے لوگ ہوتے ہیں، ان کے گھر میں غلام ہوتے ہیں، وہ ان کے گھر کی کام کا سب کچھ وہی کرتا ہے، تو اس کے پاس ان کے پیسے ہوتا ہے نا، تو جو کچھ بھی کرتا ہے تو سمجھ لیتا ہے کہ یہ انہی کے پیسے سے کرے گا، سب کچھ انہی کا ہے، یہ ہوتا ہے۔ تو یہاں پر بھی اسی طرح کسی نے اس کو پیسہ دیا ہوا تھا، تو اس کے جنہوں نے اس کو پیسہ دے کے اذن دیا ہوا تھا کہ آپ اس پیسے سے کچھ بھی کر سکتا ہے، معاملہ کر سکتا ہے، لین دین کر سکتا ہے، وہ لوگ آ کے دعویٰ کرتے ہیں کہ اس نے ہمارے پیسے سے خریدا ہے۔ واضح ہوا یا اشتباہ ہوا؟ یہ اب مولا معزوم کو اس غلام کا مولا نہیں ہے، جس نہیں، نے نہیں، خریدنے کے لیے اذن دیا تھا نا، وہ پیسہ دیا وہ تھا، آ جائے گا۔ غلام کا غلام کا آقا نہیں ہے، وہ بلکہ پیسہ دیا تھا، انہوں نے اس کو آزاد کرے اور باقی جو بچے گا وہ آئے گا، وہ ورثہ دافی ہے، جنہوں نے پیسہ دے کے وہ کہنے والا ورثہ دافی ہے۔ ابھی جس غلام نے اپنے باپ کو خریدا ہے نا، اس کا مولا نہیں ہے یہ، جس غلام نے اپنے باپ کو خریدا ہے اس غلام کا مولا، اس غلام کا تذکرہ نہیں ہے یہاں پر کہتے ہیں کہ غلام اس کا مولا بھی ہو سکتا ہے یا کوئی بھی ہو سکتا ہے، یعنی جنہوں نے جس نے اس کو پیسہ دیا ہے لیکن کون ہے اس کا تذکرہ نہیں ہے۔ ممکن ہے مثلا غلام میرا ہو اور آپ نے اس کو پیسہ دیا ہوا ہے اور کہا ہے کہ مثلا یہ اچھا بچہ ہے، مثلا ہم اس کو پیسہ دیتے ہیں، وہ ایسے کام، ممکن اس کا وہ اسی بیٹے کا خود مولا ہو، کچھ بھی ہو سکتا ہے، اس میں یہاں پر کوئی تذکرہ نہیں ہے۔ تو عبد معزون سے مراد وہی لوگ ہیں، یعنی آپ یہ کہیں کہ جنہوں نے اس کو پیسہ، مثلا پیسہ صرف اسی غلام کے خریدنے کے علاوہ سے نہیں، پہلے سے ہی کافی عرصے سے پہلے ان کے گھر میں کام کرتا رہا ہے اور اس کے جتنے بھی تصرفات ہیں انہی کے پیسے سے ہی ہو رہا ہے، تو وہ لوگ آ کے کہتے ہیں بھائی یہ ہمیشہ ہمارا کام کرتا ہے اور ہمارے گھر میں اسی طرح کے کام کرتے ہیں، ہمارے پیسے ان کے پاس ہوتے ہیں، وہ ایسا کرتے ہیں، تو ممکن انہوں نے ہمارے پیسے سے خریدا ہو، تو یہ ایک جو جسے کہتے ہیں عبد معزون، ٹھیک ہے، یعنی وہ اب جس کو پہلے سے ہی اس کے پاس اذن تھا، وہ لوگ آ کے دعویٰ کرتے ہیں۔ ایک اچھا، دوسرا وہ مولا الاب، مولا اب کا مطلب کیا ہے؟ اس بندے کا باپ خریدا تھا نا ابھی اس نے، تو اس باپ کے مولا، اس کے باپ کے مولا جن سے انہوں نے خریدا ہے، وہ لوگ آ کے دعویٰ کرتے ہیں بھائی پہلا ہمارا غلام تھا یہ، اب بھی جو ہے نا یہ ہمارا غلام ہے، یعنی اس بیٹے کے باپ کا جو مولا ہے، کیونکہ اس کے باپ کو خریدا ہے نا، تو باپ کے جو پہلے جو مولا ہے وہ لوگ آ کے دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمارا ہے۔ یہ دو گروہ ہو گیا۔ تیسرا وورثۃ الدافع، اصل تیسرا کیا ہے؟ پہلے جن لوگوں نے پیسہ دیا تھا، جس بندے نے پیسہ دیا تھا ابھی وہ مر گیا ہے، ان کے ورثہ ہے اور انہی کے پیسے سے یہ بندہ خریدا ہے، ظاہراً ہمیں تو لگ رہا ہے انہوں نے پیسہ دیا اور ان کے پیسے سے جو ہے نا وہ اصل جو پیسہ دینے والا مر گیا، تو ان کے ورثہ آ کے دعویٰ کرتا ہے۔ تو یہاں پر 3 گروہ ہو گئے دعویٰ کرنے والا، ٹھیک ہے، 3 گروہ ہو گئے۔ اب یہ 3 گروہ آ کے دعویٰ کرتے ہیں، وَادَّعَىٰ كُلٌّ مِّنْهُمْ، ان میں سے ہر ایک دعویٰ کرتا ہے کہ انہو، یہ غلام، اشتراہ، خریدا ہے اس غلام کو، بمال ہی، ہمارے مال سے، وہ ورثہ دافی کہتے ہیں ہمارے مال سے خریدا ہے۔ وہ جو جنہوں نے اذن دیا ہوا ہے وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہمیشہ یہ ہمارے مال سے تصرف کرتا ہے، تو ممکن ہے یہ ہمارے پیسے سے خریدا ہو، اور کہتے ہیں یہ جو مولا کے جو باپ کا جو مولا ہے وہ لوگ کہتے ہیں پہلے ہمارا تھا یہ، اب یہ جو ہے نا ہمارا ہی ہے، ٹھیک ہے، ہمارے پیسے سے خریدا ہو۔ تو کتنے گروہ ہو گئے؟ 3 گروہ ہو گئے۔ فقال ابو جعفر علیہ السلام، امام محمد باقر علیہ السلام کے سامنے یہ واقعہ پیش ہوا، اس طرح کے کوئی معاملہ ہمارے سامنے پیش آیا ہے۔ تو معصوم نے کیا کہا؟ یرد المملوک رقا لمولاہ، یرد المملوک، مملوک کو رد کیا جائے گا، واپس کیا جائے گا، رقاً، غلام کی حالت میں، لمولاہ، اپنے مولا کے لیے، یعنی اس لڑائی اور اس جھگڑے سے پہلے جس کا یہ غلام تھا انہی کے مولا کو واپس کیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ وَأَيُّ الْفَرِقَيْنِ أَقَامُوا الْبَيِّنَةَ بَعْدَ ذَلِكَ، باقی دونوں فریقین ہیں، ورثہ دافع اور مولا معزون، ٹھیک ہے، معزون، جنہوں نے اس کو اذن دیا ہوا تھا وہ لوگ، اور جنہوں نے اس کو پیسہ دیا تھا اس غلام کو، یہ دونوں لوگ، یہ دونوں فریقین میں سے جو بھی بینہ قائم کرے گا کہ یہ غلام ہمارے ہی پیسے سے خریدا ہے، تو پھر اس صورت میں کس چیز کے اوپر، یعنی بعد ذالک کا مطلب یعنی بعد یرد المملوک، مملوک کو اصل مالک کے پاس رد کرنے کے بعد، یعنی علی انہ، یہ جو غلام اشتراہ، خریدا ہے، بمال ہی، یعنی ہمارے مال سے، ہمارے مال سے خریدا ہے، یہ کہہ کر جب یہ لوگ بینہ قائم کریں گے تو کان رقا لہ، تو پھر اس صورت میں کیا ہوگا؟ بینہ جب قائم ہوگا تو یہ غلام انہی کا غلام ہوگا۔
لیکن شرط یہ ہے کہ بینہ قائم کرے، تو بینہ قائم کرنے کے بعد ان کیا غلام ہوگا. بس یہاں سے آگے روایت کی جو ہے نا اصل جو شاہد مثال جو ہمارے لیے ضرورت ہے یہاں سے ختم ہو گیا. اب مصنف فرماتے ہیں بنا اس بنا پر کہ علی انہ لولا کفایت الاشتراء بعین المال، اگر جنہوں کفایت الاشتراء جو خریدا ہے اس غلام کو، تو یہ خریدنا اگر کافی نہ ہوتا بعین المال، عین مال کے ذریعے سے، فی تملک المبی کی ملکیت میں آنے کے لیے، بعد مطالبت ہی ان لوگوں کے مطالبے کے بعد، المتضمنۃ لاجازت البیع، جس مطالبے کے ضمن میں اجازت بیع بھی موجود ہے. مصنف فرماتے ہیں دیکھو ہم اس کو عبارت سے پہلے ہم مطلب سمجھیں. دیکھو اب یہ لوگ کہتے ہیں کہ معاملے کے بعد، مطالبہ کرنے کے بعد کہتے ہیں دیکھو مثلا یہ جو ورثہ دافع کہتے ہیں کہ یہ غلام ہمارا ہے، ان کا دعویٰ یہ بتاتا ہے کہ بینہ قائم کرنے کے بعد ہمارا فرض ہے، بینہ قائم کرنے کے بعد یہ لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ ہمارا ہے اور ہمارا دے دیں. تو ان لوگوں کا یہ جو غلام اپنا ہے کہہ کر دعویٰ کرنا، مطالبہ کرنا اور اس کے اوپر بینہ قائم کرنا، گویا یہ اس چیز کی رضامندی کا اشارہ دے رہا ہے کہ ہمارے عین مال سے جو یہ پہلے ہمارے اذن کے بغیر جو غلام خریدا تھا، ابھی ہم اس کا اجازت دیتے ہیں، ہم اس کے اوپر راضی ہے. یہی اشارہ دیتے ہیں، یہی کہنا چاہتے. دیکھو لولا کفایت الاشتراء بعین المال، ان لوگوں کے اصل جو پیسہ ہے اس پیسے کے ذریعے سے اس غلام کا خریدنا اگر صحیح نہ ہوتا، فی تملک المبی یعنی غلام کو اپنی ملکیت میں لانے کے لیے اگر یہ درست نہ ہوتا، بعد مطالبت ہی مطالبہ کرنے کے بعد. کون سا مطالبہ؟ المتضمنۃ لاجازت البیع، جس مطالبے کے ضمن میں اجازت دی ہے. مثلا ابھی آپ کہتے ہیں مثلا یہ چیز ہمارا ہے اور ہمارے پیسے سے خریدا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو پہلے سے آپ کے اذن کے بغیر معاملہ ہوا ہے آپ اس کے اوپر راضی ہے، تبھی تو آپ کہتے ہیں یہ مجھے دے دیں. اگر میں پہلے سے ہی یا آپ اس سے پہلے ہی اس معاملے پر راضی نہیں ہے تو آپ کہتے ہیں بھائی اس سے ہمارا کوئی سرکار نہیں، ہمارا پیسے ہی واپس کرو. آپ پیسے کی بات نہیں کر رہے، پیسے کے اوپر جو آپ کی اجازت کے بغیر معاملہ ہوا ہے آپ اس کے اوپر راضی ہو چکا ہے. ابھی آپ کہتے ہیں اس پیسے سے جو چیز خریدا یہ میرا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس فضولتاً آپ کے مال کے اوپر جو معاملہ ہوا ہے اس کے اوپر آپ کیا ہے؟ راضی ہے. آپ کے اس مطالبے کے ضمن میں اجازت بیع بھی موجود ہے. ٹھیک ہے. لم یکن مجرد دعوی الشراء بالمال، ٹھیک ہے. تو یہ اجازت بیع کی جو ہے نا، اجازت بیع کی یہ دلیل ہے. ٹھیک ہے. اب آگے فرماتے ہیں یہ جو عین مال کے ذریعے سے اس غلام کا خریدنا اور اس کے ملکیت میں آنا اگر کافی نہ ہو، کب؟ جب وہ مطالبہ کرنے کے بعد اور اس مطالبے کے ضمن میں کیا موجود ہے؟ اجازت بھی موجود ہے. تو لم یکن مجرد دعوی الشراء بالمال، مال کے ذریعے سے فقط یہ ہمارے مال سے ہی خریدا ہے یہ کہہ کر جو صرف دعویٰ ہے یہ دعویٰ کافی. لم یکن مجرد دعوی الشراء بالمال، صرف جو ہے نا مجرد دعوی شراء بالمال نہیں ہوتا ہے. واضح ہوا نہیں ہوا؟ لم یکن مجرد دعوی الشراء بالمال ولا اقامت البینۃ علیہ کافیۃ فی تملک المبیع. ہاں یہ بات نہ رہے، خبر بات نہ رہے. یہ صرف دعویٰ کرنا کہ یہ ہماری ملکیت میں یہ درست نہیں ہوتا ہے. دیکھو فرض یہ کہتے ہیں، دیکھو اگر یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ غلام ہمارا ہے لیکن اجازت نہ ہو تو آپ کا نہیں ہو سکتا ہے. گویا آپ کا مطالبہ کرنا گویا اس کے اندر آپ کی اجازت بھی موجود ہے، تبھی تو یہ آپ کی ملکیت میں آ سکتے ہیں. مثلا ادھر سے میں کہوں بھائی یہ میں بینہ قائم کرتا ہوں یہ ہمارے پیسے سے خریدا غلام میرا ہے، لیکن میں کہتا ہوں کہ میرے اس مطالبے کے ضمن میں اجازت نہیں ہے، تو آیا یہ آپ کی ملکیت میں ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جب آپ اجازت ہی نہیں دے رہے ہیں اپنے مال کے اوپر جو معاملہ ہوا ہے اس کا اجازت ہی نہیں دے رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ چیز اس چیز کا آپ مالک بھی نہیں بن سکتا ہے. لہٰذا مصنف فرماتے ہیں آپ کے مطالبے کے اندر اجازت موجود ہے اور اجازت اس بیع کی صحت کے اوپر دلالت کرتی ہے. اگر یہ اجازت یعنی اس مطالبے کے اندر اجازت نہ ہو تو فقط آپ کا یہ دعویٰ کرنا بھائی میں اجازت تو نہیں دیتا ہوں، میرے مطالبے کے اندر اجازت نہیں ہے لیکن غلام میں خود رکھنا چاہتا ہوں، غلام میرا مالک ہے. آپ کے فقط دعویٰ شراء کہ یہ میرے پیسے سے خریدا ہے یہ کہنا آپ کی ملکیت میں نہیں آ سکتی ہے جب تک آپ کے اس دعوے کے اندر اجازت نہ بھی ہو. اجازت نہ ہو تو آپ مالک نہیں بن سکتا ہے. اسی وجہ سے کہتے ہیں دیکھو آپ کی جو مطالبے کے اندر اجازت بھی شامل ہے، رضایت بھی شامل ہے، تبھی معاملہ صحیح ہوا اور آپ جو ہے نا اس غلام کا آپ مالک بن سکتا ہے. اجازت سے مطلب
اجازت کا مطلب پہلے آپ کے معاملے کے بال کے اوپر غیر اذن معاملہ ہوا ہے، ابھی میں اس کے اوپر راضی ہوں، میں اجازت دیتا ہوں، یہ والی اجازت جو ہم بے فضولی میں ہم بات نہیں کرتے، وہی اجازت ہے، وہی اجازت ہے نا۔ مثلا ہم کہتے ہیں کہ ورثہ اضافی کہتے ہیں ہمارے مال کے اوپر بغیر اذن کے غلام خریدا ہے، ابھی چلو ہم غلام کا مطالبہ کرتے ہیں کہ مطلب یہ ہے غلام ہم خود رکھنا چاہتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس کے معاملے کے اوپر ہم راضی، ہم اجازت دیتے ہیں۔ تو مصنف فرماتے ہیں کہ یہ ورثہ اضافی کا غلام کو دینے اپنے لیے لے آنے کے حوالے سے دعویٰ کرنا، گویا ان دعویٰ کے اندر اجازت بے بھی ہے، بے کے اوپر وہ راضی بھی ہے، تبھی تو وہ مالک بنے گا۔ لیکن اگر وہ کہے نہیں غلام ہم رکھیں گے لیکن ہم اس بے کے اوپر راضی نہیں ہے، کون سا بے؟ ان کے پیسے کے اوپر جو غلام خریدا ہے، بے کا ہم اجازت نہیں دیتا ہے۔ تو مصنف فرماتے ہیں بے کا اجازت نہیں دیتا ہے، بس فقط ہمارے پیسے سے خریدا ہے لیکن ہم بے کا اجازت نہیں دیتا، تو فقط آپ کے پیسے سے خریدنے کے اوپر جو دعویٰ ہے نا، اس کے ذریعے سے غلام آپ کا ملکیت میں غلام نہیں آ سکتا۔ اصل آسان ہے، کوئی لمبی چوڑی بات نہیں ہے، یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ جو ہے کہتے ہیں کہ غلام ہمارا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ غلام کے بے کے اوپر غلام جو خریدا ہے آپ کے پیسے سے، تو گویا آپ اس کے اوپر راضی بھی ہے۔ لیکن ایک دفعہ یہ کہتے ہیں دیکھو میں کہتا ہوں کہ غلام مجھے دے دیں لیکن میں اس بے کا اجازت نہیں دیتا ہوں، یہ نہیں ہو سکتا، اس سے غلام آپ کا مالک نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ گویا آپ اجازت نہیں دے رہے، تو آپ کے پیسے کے اوپر، آپ کے پیسے سے جو غلام خریدا ہے اس پہ آپ راضی ہی نہیں ہے، راضی ہی نہیں، تو غلام آپ کی ملکیت میں نہیں آ سکتا۔ یہ کہنا چاہتے ہیں لم یکن مجرد دعوی شراء بالمال، فقط یہ دعویٰ کرنا کہ یہ غلام ہمارے مال سے ہی خریدا ہے، ٹھیک ہے، ایک ولا اقامت البینہ علیہ کافیۃً، اور اسی طرح بینہ قائم کرنا کہ یہ غلام ہمارے پیسے ہی سے خریدا ہے، تو لم یکن مجرد الدعوی الشراء کافیۃً، صرف آپ کا دعویٰ کرنا یہ ہمارے مال سے خریدا ہے، صرف آپ کا بینہ قائم کرنا کہ یہ ہمارے مال سے خریدا ہے، کافی نہیں ہوگا کس چیز کے لیے؟ کہ تملک المبی، مبی کی ملکیت کے لیے، مبی کی ملکیت کے لیے بینہ قائم کرنے کے ساتھ ساتھ گویا آپ کی اس بینے کے اندر اجازت بھی ہے۔ بغیر اجازت کے فقط دعویٰ قائم کرنا یا بینہ قائم کرنا اس چیز کا اجازت کبھی نہیں دیتا ہے، یا اس چیز کو آپ اس مبی کو آپ کی ملکیت میں نہیں دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ لہٰذا یہاں تک تو مصنف نے کہا کہ یہ روایت کو پیش کیا، روایت کا پیش کرنے کے بعد مصنف نے کہا یہ تائید ہے، دلیل نہیں بن سکتی۔ تائید ہونے کی وجہ کیا ہے انہوں نے ذکر نہیں کیا، مصنف نے اشارہ کیا ہے، ایک تو یہاں پر یہ روایت ضعیف ہے، دوسری بات تو یہاں پر مصنف فرماتے ہیں روایت ضعیف ہونے کے ساتھ ساتھ اس روایت کے اندر اور بہت ساری جو ہے نا ہماری جو مسلم عقائد کے یا مسلم جو قاعدے ہیں، احکام ہیں، ان کے خلاف جو ہے نا یہاں پر قرینہ موجود ہے، ٹھیک ہے، یہ ایک بات ہو گئی۔ دوسری روایت آسان ہے، اس میں کوئی وہ نہیں، ہم اس کو بھی پڑھ لیتے ہیں، جلدی جلدی پڑھ لیتے ہیں۔ اسی طرح ایک اور روایت ہے، روایت صحیحہ حلبی کہتے ہیں، یہ کیا ہے؟ تو اس کے بارے میں کہتے ہیں ایک بندے نے جو ہے نا کسی سے کوئی کپڑا خریدا، اور کپڑا خریدنے کے بعد اس نے صاحب دکاندار سے یہ شرط نہیں رکھا کہ میں خود نہیں رکھنا کپڑا، میں اپنے لیے نہیں خرید رہا بلکہ ہم کسی اور کے لیے خرید رہا ہوں، میں اس کو خریدنے کے بعد ادھر لے جاؤں گا، ان کو دکھاؤں گا، اگر ان کو پسند آئے تو ٹھیک، نہیں ہے تو میں آپ کو واپس کروں گا، اس طرح کی کوئی شرط نہیں رکھی۔ ایسے ہی جو ہے نا چپکے سے خرید لیا اور گھر میں لے آیا، اور مثلا اپنے بیوی ہو یا جس کے لیے اس نے خریدا تھا اس کے سامنے پیش کیا، وہ لوگ راضی نہیں ہوئے، ٹھیک ہے، فَكَرِهَهُ، وہ لوگ ان کو کپڑا پسند نہیں آیا، ٹھیک ہے، کپڑا پسند نہیں آیا تو اس نے کیا کیا؟ دوبارہ واپس کیا، واپس دکاندار کے پاس آیا، پاس اسے آ کے کہا دیکھو بھائی یہ جو کپڑے میں نے خریدا تھا ہمارے گھر والوں کو پسند نہیں آیا، آپ اس کو مجھ سے کیا کریں؟ واپس لے لیں۔ دکاندار نے کہا دیکھو بھائی میں آپ سے جو پیسہ لیا ہے وہی تو میں آپ کو واپس نہیں کر سکتا، پورا پیسہ میں آپ کو نہیں کر سکتا، لیکن میں اس میں سے تھوڑا کم کر کے دوں گا۔ مثلا فرض کرتے ہیں آپ نے مجھے 1000 دیا ہے، 1000 روپے دے کے یہ کپڑا خریدا ہے، ابھی میں کپڑا چلو واپس لوں گا لیکن آپ کو 1000 واپس نہیں کروں گا، میں آپ کو 800 روپے دوں گا، یا مثلا کہیں کہ میں آپ کو 600 روپے واپس کروں گا، یعنی جو قیمت آپ نے مجھے دی ہے اس میں سے میں تھوڑا رکھوں گا اور آپ کو واپس کروں گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے معاملے میں جو ہے نا کیا کیا ہے؟ باطل کیا ہے، اور جو ہے نا اپنی مرضی سے لیا اور وہاں سے واپس کیا ہے، لہٰذا میں جو ہے نا سیدھا معاملے کو رد نہیں کر سکتا، یعنی ڈائریکٹ یعنی رد و بدل نہیں کر سکتا، بلکہ آپ کے پیسے کو میں تھوڑا کٹوتی کرتا ہوں۔ یہ اس نے جو ہے نا یہ اس نے کیا، دکاندار نے ایسا کیا۔ پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ پھر اس کے بعد یہاں پر کہتے ہیں کہ اسی کپڑے کو اس دکاندار نے آگے کسی اور کو بے کر دیا، کتنے قیمت پہ اس نے بے کر دیا؟
مثلا فرض کرتے ہیں 1200 روپے میں کیا کیا، آگے اس نے بے کر دیا۔ معصوم کے سامنے ایسا قصہ پیش کیا تو معصوم نے کہا دیکھو، دکاندار والے کو کہا کہ یہ جو آپ نے اضافی جو پیسہ لیا ہے نا آگے بے کر کے اس کپڑے کو، وہ اصل میں جس بندے نے پیسے پہلے آپ سے خریدا تھا وہ مالک ہے، وہ اس کا حق ہے، آپ کا حق نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حقیقتاً اس کا مالک کون ہے؟ وہی ہے۔ آپ نے اس کو جو ہے نا گڑبڑ کر کے اپنی طرف سے پیسہ کٹوتی کر کے آپ نے رکھا ہے۔ اصل جو یہ کپڑے کا مالک کون ہے؟ وہی مشتری اول ہے، جس نے آپ سے پہلے خریدا تھا اور بعد میں واپس کیا ہے، وہی اس کا مالک ہے۔ اس کا فائدہ یا اس کا جو اضافی پیسہ ملا ہے وہ اسی کا ہے۔ اس سے ہمیں بے فضولی کی صحت کے اوپر یہاں پر مثال ملتی ہے، یا مثلا اس کی طرف اشارہ ملتا ہے۔ وہ کس طرح سے ہیں؟ تو اصل یہ کپڑا حقیقت میں کس کا تھا؟ مشتری اول کا تھا۔ اس سے پوچھے بغیر اس دکاندار نے اپنی مرضی سے بے کر دیا۔ معصوم نے بعد میں کہا، بھائی بعد میں ایسا معاملہ آنے کے بعد معصوم کے سامنے پیش کیا تو معصوم نے یہ نہیں کہا کہ آپ کا بے جو آگے جو بیچا ہے سرے سے باطل ہے۔ کیوں؟ یہاں پر فضولتاً ہے، مالک کوئی اور ہے، آپ نے پوچھے بغیر معاملہ کیا ہے، لہٰذا سرے سے معاملہ باطل ہے، ایسا نہیں کہا، بلکہ فضولی کے طور پر جو معاملہ ہوا ہے کسی کے کپڑے کے اوپر آپ نے معاملہ کیا، معاملہ درست ہے، معاملہ درست ہے۔ اور پیسے کا جو اضافی جو پیسہ ملا ہے وہ کس کو واپس ہونا ہے؟ اسی مشتری اول کو ہی واپس ہونا ہے۔ تو اس سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کسی کے مال کے اوپر کوئی اس سے پہلے پوچھے بغیر معاملہ کرے، بعد میں اگر یعنی کوئی فائدہ آ جائے آنے کی صورت میں یا مالک کی رضامندی کا اظہار ہو جائے تو معاملہ صحیح ہو سکتا ہے۔ معصوم کے سامنے ایسا واقع ہوا اور معصوم نے کہا کہ یہ صحیح ہے، تو یہی بے فضولی کی صحت کے اوپر دلیل یا تائید بن سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن تائید کہنے کی وجہ کیا ہے؟ تو مصنف فرماتا ہے، ہم نے جس طرح پہلے کہا تھا یہ روایت کسی خاص مورد کے ساتھ وارد ہوئی ہے، تو جس خاص مورد کے ساتھ وارد ہوئے ہے تو مصنف فرماتے ہیں یہی روایت میں احتمال یہ موجود ہے یہ تمام بے فضولی کی صحت کے لیے دلیل نہ ہو، اسی مورد کے ساتھ کیا ہو؟ خاص ہو، خاص ہونے کے احتمال موجود ہے، اس احتمال کی وجہ سے یہ دلیل نہیں بن سکتی بلکہ کیا ہے؟ معید بن سکتے ہیں۔ واضح ہوا نا؟ یہاں اضافی پیسے سے مراد یہاں 600 اس نے واپس کیا نا اس کو، وہاں 600 سے 1200 تک پورا ہے یا 1000 سے 1200 تک 200 ہے؟ 600 سے ابھی بالفرض اس نے 1000 میں لیا تھا، بعد میں واپس کیا تو اس نے کیا ہے 400 روپے کاٹ کے 600 روپے اس کو واپس دے دیا، ہاں پھر کسی اور کو 1200 میں بھیج دیا۔ 1200 تو اضافی پیسے سے مراد یہاں 600 سے 1200 تک پورا ہے یا 1000 سے 1200 تک 200 ہے؟ نہیں، اس نے جو پہلے جو 1000 ہے نا، 1000 تک تو پہلے ہی اسی کا ہی ہے، اس کا وہ اصل ہی ہے، کیونکہ اس نے جو اپنی طرف سے کاٹا ہے وہ غلط کاٹا ہے، وہ تو پہلے ہی اسی مشتری اول کا ہی ہے، ٹھیک ہے۔ ابھی جو 1000 کے بعد جو 200 ہے، 1000 تو اصل قیمت ہے نا، اس نے جو اپنے اسی لیے کہہ رہے ہیں نا وہ معاملہ اصل میں حقیقتاً وہ 200 کا یہ بندہ مالک نہیں ہے، دکاندار پہلے 1000 میں خریدا تھا اور 1000 اس بندے کا ہی ہے، مشتری کا ہی ہے، بس یہ 200 اس نے اپنی طرف سے اپنے پاس رکھا ہوا ہے، تو اس میں ہماری بحث نہیں، وہ 200 ملا کے پہلے 800 دیا ہے، وہ 200 بھی اس مشتری اول کا ہے، وہ حق ہے، اس میں کوئی بحث نہیں ہے، لیکن بحث صرف ہوئی 200 میں، 200 میں جو اس نے آگے اضافی بیچا ہے اس کی ہماری بات ہو رہی ہے، وہ تو پہلے والا اس نے اپنی غلط سے اس نے جو ہے نا غاصباً اس نے اپنے پاس رکھا ہے، وہ تو پہلے سے ہی اسی مشتری اول کا ہی ہے، اس میں کوئی بحث نہیں ہے، صرف وہ 200 ہے، اس 200 کے بارے میں مولا نے کہا کہ یہ بھی اسی مشتری اول کا ہے، یہ مشتری اول کا اس وقت ہوگا جب فضولی صحیح ہو، اگر فضولی صحیح نہ ہو تو اس بندے کا سرے سے کپڑے کا بے ہی باطل ہوگا، کیسے وہ 200 کا وہ مشتری اول مالک بنے گا؟ مولا کا کہنا یہ مشتری اول اس 200 کا مالک بنے گا، یہ اس بات کا دلالت کرتے ہیں کہ بے فضولی کیا ہے؟ صحیح ہے، ٹھیک ہے۔ اور تائید بننے کی وجہ یہ کہ یہ مورد خاص کے ساتھ ہو سکتا ہے۔ وَمِمَّا يُؤَيِّدُ الْمَطْلَبَ أَيْضًا، ہمارے مطلب اور بے فضولی کی صحت کے اوپر ایک اور تائید ہے، وہ کیا ہے؟ صحیحۃ الحلبی کی جو صحیحہ روایت ہے، عن الرجل کسی بندے کے بارے میں ہے، یشتری ثوباً جس نے کپڑا خریدا، ولم یشترط علی صاحبہ، اور اس نے صاحب ثوب یا صاحب ضمیر ثوب، صاحب ثوب یا دکاندار کے اوپر اس نے یہ شرط نہیں رکھی، شیئاً کوئی بھی چیز شرط نہیں رکھی، فکرہہ، مثلا خلاصہ یہ کہ اس نے گھر میں لے کے آیا، ان کو دیا، کسی کو وہ جو جس کے لیے خریدا تھا ان کو یہ کپڑا پسند نہیں آیا، فکرہہ، انہوں نے فکرہہ ثوب کو انہوں نے کیا کیا؟ ناراحت کا اظہار کیا کہ ہمیں اس قسم کا کپڑا پسند نہیں ہے،
ثم رد الثوب یعنی ثم رد مثلا کیا ہے مشتری الثوبہ، مشتری نے اس کپڑے کو واپس کر دیا علی صاحب ہی، دکاندار کو یا صاحب ثوب کو اس نے واپس کیا. فابى یعنی انکار کیا، ای یقبلہ الثوب، ٹھیک ہے، اس دکاندار نے کپڑے کو قبول کرنے سے انکار کیا. الا بوضیعۃ، وضیعہ کہتے ہیں نقص اور کم کرنے کو، مگر ان کی اس نے کہا کہ ہم پیسے میں تھوڑا کٹوتی کر کے آپ کو دے گا، مثلا 800 میں ابھی ہم آپ صرف 800 واپس کر سکتے ہیں 1000 میں سے. قال یعنی معصوم کے سامنے یہ واقعہ پیش کیا تو معصوم نے فرمایا لا یصلح له، یعنی اس صاحب ثوب کے لیے حق نہیں ہے کہ یاخذ بوضیعۃ، اس کپڑے کو واپس لے لے لیکن پیسہ کم کر کے کٹوتی کر کے، اس کو حق نہیں بنتا ہے، ٹھیک ہے. فإن جہل، اگر وہ کیا ہو جاہل ہو، صاحب ثوب جاہل ہو، اس کو پتہ نہ ہو کہ بھائی اس طرح سے معاملہ ہو جائے تو جائز نہیں ہے، اس کو نہیں پتہ تھا، ٹھیک ہے، اس نے بس ایسے ہی کر لیا. وہ جو بیچارہ مشتری تھا اس نے بھی ایسے ہی دے دیا، 800 لے کے گیا اور کپڑا واپس کیا. تو فاخذہ، وہ بندہ صاحب ثوب جاہل تھا اور اس نے اخذ کیا کپڑے کو، ٹھیک ہے، کس کے ساتھ؟ نقص کے ساتھ، کم کر کے اس نے کپڑے کو لیا اور 800 اس کو واپس کر دیا. اب فباعہ، اب وہ صاحبہ کی زبر صاحب ثوب دکاندار نے اس ثوب کو کیا کیا، اس کپڑے کو بے کر دیا باکثر من ثمنہ، اس کی جو اصل ثمن ہے اس سے زائد کے اوپر، اصل ثمن 1000 تھا، اب 1000 سے زائد کے اوپر اس نے مثلا 1500 1200 میں اس نے اس کو بے کر دیا. تو پھر اس صورت میں مصنف فرماتے ہیں رد علی صاحبہ الاول، اب یہاں پر کہتے ہیں کہ وہ جو زائد ثمن ہے وہ صاحب اول کو رد کرنا ہوگا. علی ما زاد، وہ جو ہے نا رد علی صاحبہ الاول ما زاد، یعنی ما زاد ثمن، مازاد ثمن، اس کی جو اصل جو ثمن ہے اس کے مازاد کو اول مشتری کا ہے مثلا، یا جو اول ہے جس نے پہلے خریدا تھا اس کو واپس کرنا ہوگا. بس یہاں سے آگے مصنف استدلال کرتے ہیں فإن الحکم برد ما زاد، معصوم کا یہ کہنا وہ جو زائد پیسے ہے اس کو اصل مشتری کو واپس کرو، لا ينطبق بظاہرہ، اس روایت کے ظاہر سے ہمیں کوئی اور کسی طریقے سے انطباق نہیں ہو سکتا ہے، کوئی اور طریقہ نہیں ہو سکتا ہے کہ کیسے اس اول مشتری کو واپس کریں، الا ایک ہی طریقہ ہے کہ علی صحت بیع الفضولی لنفسہ، بے فضولی لنفسہ صحیح ہو سکتا ہے تبھی تو یہ اس کا مال بنے گا. کیوں؟ اگر یہ بے فضولی صحیح نہ ہو تو سرے سے اس بندے کا اس کپڑے کے اوپر جو بے ہے وہ باطل ہے. تو مولا یہ کہتا بھائی آپ ڈائریکٹ جا کے اپنا کپڑا ہی واپس لے لیں، آپ نے جو آگے بیچا ہے مازاد شازاد کی کوئی بات نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ یہ فضولی ہے اور باطل ہے، یہ نہیں کہا، بلکہ یہ کہا کہ وہ جو اضافی پیسہ ہے وہ مالک کو دے دے، اول کو دے دے. تو اس سے ہمیں معلوم ہوتا ہے فضولتاً کسی کے مال کے اوپر معاملہ ہو جائے تو معاملہ صحیح ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، یہ ایک بات. دوسری بات یہاں پر اس کی تائید کرنے کی ایک بہترین دلیل دیتے ہیں. دیکھو اس نے آگے کپڑا بے کرتے وقت مشتری کا مال بنا کے بھیجا تھا یا اپنا مال بنا کے بھیجا تھا؟ دکاندار نے کپڑے کو آگے بے کرتے وقت اپنا اضافی پیسے کے ساتھ آگے بے کرتے وقت اس نے اپنا کپڑا سمجھ کے بھیج دیا. مصنف فرماتے ہیں جب ایک بندہ کسی کے مال کو اپنا بنا کے آگے بے کرتا ہے اور معصوم نے کہا وہ صحیح ہو سکتا ہے، تو ہماری بحث کس میں ہے؟ ایک بندہ کسی کے مال کو خود اسی مالک کی طرف سے بے کرے تو بطریق اولا صحیح ہو سکتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ایک دفعہ میں شہر کے پیسے کو اپنا مال بنا کے آگے بے کرتے وقت میں اپنا بنا کے بے کرتا ہے تو اس میں زیادہ گناہ ہے، اس میں زیادہ جھوٹ ہے. کیوں؟ پیسے کسی اور کا میں اپنا بے کر کے اپنا سمجھ کے اس کو بے کرتا ہے. تو معصوم نے کہا کسی کے مال کو آپ اپنا سمجھ کے بے کرتا ہے تو معصوم نے کہا یہ صحیح ہو سکتا ہے. تو ایک دفعہ میں شہر کے مال کو شہر کی طرف ہی نسبت دے کے آگے بے کرتا ہے تو یہ بطریق اولا صحیح ہو سکتا ہے. تو ہمارے معنی نفی میں ہماری بحث قسم اول میں ہے کہ کسی کا مال کسی کی طرف بے کرتا ہے لیکن مالک کے لیے بے کرتا ہے اور مالک کے طرف سے منع بھی نہیں ہے. تو پھر اس صورت میں اس روایت کے ذریعے سے یہ تو بطریق اولا صحیح ہو سکتا ہے، اس کے لیے تائید بن سکتی ہے. ٹھیک ہے، لہٰذا مصنف نے اس دونوں روایتوں کو ذکر کیا. ذکر کرنے کے بعد یہ دونوں ہمارے معنی میں یعنی بے فضولی کی صحت کے اوپر تائید بن سکتی ہے، دلیل نہیں بن سکتی ہے. باقی باتیں انشاءاللہ ہم بعد میں بیان کریں گے. وصلی اللہ علیہ سیدنا محمد و آلہ